ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 19واں باب 15ویں سے 29ویں آیت تک۔ اور جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے تاکید کر کے کہا، اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کے قصور کے باعث ہلاک ہو جائے۔ اور جب وہ دیر کر رہا تھا تو انہوں نے اس سے کہا اور اس کی بیوی کو اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند اس پر مہربان ہوا اور اسے نکال کر شہر کے باہر کر دیا۔ جب اسے نکال کر شہر سے باہر پہنچا دیا تو اس سے کہا، اپنی جان بچا، پیچھے مت دیکھ اور اس سے سارے میدان میں کہیں مت ٹھہر، پہاڑوں پر اپنے آپ کو بچا، تا نہ ہو کر تو اس پر بھی ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا، نہیں اے میرے آقا، کیونکہ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی اور مجھ پر ایسا بڑا احسان کیا کہ میری جان بچائی۔ میں اب بھاگ کر پہاڑ کی طرف نہیں جا سکتا، تا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ یہ شہر قریب ہے جس میں بھاگ کر جا سکتا ہوں، وہ تو چھوٹا ہی ہے، مجھے اس میں بچنے دے، وہ تو چھوٹا ہی ہے، سو میری جان بچ جائے گی۔ اور اس نے اسے کہا، دیکھ اس بات میں بھی میں نے تیری عرض قبول کی کہ اس شہر کو جس کے واسطے تو نے کہا غارت نہ کرو، جلدی کر اور وہاں بچ جا، کیونکہ جب تک تو اس میں نہ پہنچے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اس شہر کا نام سورا رکھا گیا۔ اور جب سورج زمین پر طلوع ہوا، لوط صورا میں داخل ہوا اور خداوند نے سدوم اور عمورہ پر خداوند کی طرف سے گندھک اور آگ آسمان سے برسائی۔ اس نے ان شہروں کو اور سارے قرب و جوار کو اور ان کے شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگتا ہے نیست کیا۔ اور اس کی بیوی نے اپنے پیچھے پھر کے دیکھا تو وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم فجر کو سویرے اٹھا اور اس جگہ سے جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا تھا، اس نے سدوم اور عمورہ اور اس تمام زمین کے میدان کی طرف نظر کی اور دیکھا کہ زمین پر سے دھواں بھٹی کے دھویں سا اٹھ رہا ہے۔ اور جب خدا نے اس میدان کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کر کے لوط کو ان شہروں کی غارت سے بچایا جہاں وہ رہتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔